دیکھیے اس وقت ہمارے یہاں برسات کا اور درخت لگانے کا سیزن ہے۔ اس درخت لگانے کے سیزن سے سب حضرات فائدہ اٹھائیں اور اپنے علاقے میں درخت لگانے کا بھرپور اہتمام کریں۔ ہم درخت لگانے کا کام بھی گورنمنٹ اور حکومت کے ذمہ لگا کے خود شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پودے لگانا حکومت کا کام ہے، حکومت بھی لگائے۔ کسی ملک کا 25% رقبہ یہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے ملک پاکستان کا 4% رقبہ یہ جنگلات پر مشتمل ہے اور 21% رقبہ بھی باقی ہے جہاں جنگلات ہونے چاہیے۔ لیکن گورنمنٹ اگر اس ضرورت کو پورا نہ کرے، ہم آج خود اس ضرورت کو پورا کریں۔ ہم اپنے دیہاتوں میں لگائیں، اپنی زمینوں پہ لگائیں، اپنے گھروں کے باہر جو کیاریاں ہیں وہاں پہ لگائیں، درخت لگانے کا اہتمام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ایک بڑا درخت 36 بچوں کی ایک سال میں آکسیجن کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ درخت ہمیں پھل دیتے ہیں، اپنے درخت لگائیں گے تو بازار سے پھل خریدنے نہیں پڑیں گے، اپنے گھر کے پھل آپ کو ملیں گے۔ اور درختوں کی وجہ سے سایہ، پھر سبزہ، اور سبزے کی وجہ سے آنکھوں کو جلا ملتی ہے۔ آج ہر 10واں بندہ کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس بیماریوں کو درختوں کی آکسیجن اور درختوں کا سبزہ ختم کر سکتی ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ درخت اور ان کا آکسیجن گلوبل وارمنگ کے روک تھام کے لیے انتہائی مفید ہے۔ فضائی آلودگی کو ختم کرتا ہے، اور ان درختوں کی وجہ سے ہمارے یہاں صنعت سازی بہت ہوتی ہے، فیکٹریاں بنتی ہیں، کارخانے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مزدور کو مزدوری ملتی ہے اور معیشت ملک کی مستحکم ہوتی ہے۔ ان درختوں کی وجہ سے ہمارے یہاں کھڑکیاں بنتی ہیں، دروازے بنتے ہیں، چھتیں بنتی ہیں، اور شہتیر بنتے ہیں، کڑیاں بنتی ہیں، فرنیچر کا کام ہوتا ہے۔ کتنی بڑی صنعت لکڑی کی ایسی ہے جو درختوں سے وابستہ ہے۔ اور پھر ایک غریب آدمی جس کے پاس تھوڑی سی جگہ ہے، اگر 10-15 درخت اپنے یہاں لگا لے تو 5 سال بعد وہی درخت اس کو لاکھوں روپے کا پرافر دے سکتے ہیں۔ تو جو ہم مزدوری سے پیسہ نہیں کما سکتے، اس درختوں سے ہم پیسہ کما سکتے ہیں، جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے شہروں کے وہ لوگ جن کا بڑی جگہ نہیں ہے اور وہ وہاں پہ درخت نہیں لگا سکتے، تو وہ اپنے گھر میں گملے لگائیں، چھوٹی سی جگہ پر سبزی لگائیں۔ چھوٹی چھوٹی سبزیاں یہ ہمارے کام آ سکتی ہیں۔ پھر اس میں مرچ ہے، لہسن ہے، اور تھوم ہے، دھنیا ہے۔ یہ چیزیں ہم بڑی آسانی سے لگا کر اپنے گھر کی پیداوار خود استعمال کر سکتے ہیں۔ درختوں کی وجہ سے بسا اوقات جو دریا کا سیلاب ہے اس کو رخ بدل جاتا ہے۔ زمینیں جو کاٹنی پڑتی ہیں دریا کی وجہ سے، زمینی کٹاؤ کو درخت روک دیتا ہے۔ تو درخت ہمارے لیے معیشت بھی مستحکم کرتے ہیں اور ہماری صحت کے لیے مفید ہیں، قدرتی آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ہماری فضائی آلودگی ختم کرتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہماری جو بہت مفید ترین چیز ہے وہ یہ کہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا جو جانور تھا بتکا، آپ وہیں رک گئے۔ قرآن فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک سبز درخت کی ٹہنی کو لیا، اس کو توڑا، ایک قبر پہ ٹہنی لگائی، دوسری پر۔ قرآن فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو عذاب ہوتا ہے یہ چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہوتا ہے کہ چغل خوری کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے عذاب ختم فرمائے۔ تو درخت تسبیحات بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو ہم دعا بھی کریں اور اہتمام بھی کریں اپنے علاقے میں درخت لگانے کا۔ اچھا، پھر ایک آدمی ہے وہ خوشبو چاہتا ہے، خرید نہیں سکتا، خوشبو چاہتا ہے مگر نہیں خرید سکتا۔ ہمارے سرگودا باغات ہوتے ہیں، کنو، موسمی، فروٹر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کبھی جب جہاں طلبہ ہیں آپ کو خود دیکھیں گے، اور باہر کے لوگ اس موسم میں، تو اگر دیکھیں باغات کی وجہ سے اس موسم میں ایک پھول کی ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جو پوری فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے لگا کر اس فضا کو معطر نہیں کر سکتے، اور ان درختوں کی وجہ سے قدرتی طور پر فضا معطر ہوتی ہے۔ رات کو ہر بندے کے گھر خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں خوشبو ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ رات کی رانی کا پودا لگا لیں، وہ رات کو مہکتی ہے اور پورے گھر کو معطر کر دیتی ہے۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے کہ دنیا کے لوگ عموماً اور پاکستان کے لوگ خصوصاً اس موقع پر درخت لگائیں، سبزیاں اگائیں، اور اپنے گھر کو بھی سرسبز رکھیں، اپنے ماحول کو سرسبز رکھیں، فضائی آلودگی سے بچیں۔ ہمارے لیے صحت کے لیے بے انتہائی مفید ہے، اور صحت اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا خدا نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا کریم اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما۔ نعمتوں کی ناشکری اور کفران نعمت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں ہمیں استعمال کی وجہ سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نظر بد سے محفوظ فرما، ماکرین کے مکر سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، ساحرین کے سحر اور جادو سے بچا، آفات اور مصائب سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔